بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، رحمت کا دین ہے اور رحمت کا پیغام دنیا کو دیا ہے، اور اس کے نبی کو یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب اس کا نبی ہی رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوگا تو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مولانا غلام محمد بٹ مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ تزکیہ نفس، امن و بھائی چارہ کے لیے اہم عنصر، اس موضوع پر خطاب فرمائیں۔ مولانا غلام محمد بٹ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ عز وجل قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وقال عز وجل قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ فضیلت الشیخ امیری جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ہارون ثناب علی حفظہ اللہ، ناظم عمومی جمعیت اہل حدیث ہند، فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول حفظہ اللہ، صدر مجلس کانفرنس اور دیگر علمائی، معزز علمائی کرام، خطبہ حضرات اور مشارکین کانفرنس، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد
سب سے پہلے میں بطور امیر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر اپنی طرف سے اور اپنے ساری قیادت اور ارکان کی جانب سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور اس کے امیر محترم اور ناظم عمومی اور دیگر قائدین کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں جو انہوں نے کشادہ دلی اختیار کر کے جماعت سے دور باوقار شخصیت کے ساتھ افہام و تفہیم کر کے جماعت کو پھر متحد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول کر کے ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ دوسری مبارکباد اس کانفرنس کرنے کے انعقاد کے لیے، جبکہ اس وقت پوری دنیا فساد میں لپیٹی ہوئی ہے، ظلم و بربریت کی چکی میں عوام کو پیسا جا رہا ہے، حق و باطل کا جنگ ہے، لوگ عوام الناس حق و باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں، ہزاروں کا قتل کیا جاتا ہے، اغوا کاری، ریپ، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ ان حالات میں اس کانفرنس کا منعقد کرنا واقعی باعث مسرت ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کانفرنس کے انعقاد کرنے سے ہم نے وہ حق ادا کیا جس کی بشارت یا جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو ایک واضح پیغام دیا تھا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ومن لم یستطع فبلسانہ ومن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اور معزز حاضرین، میرا موضوع جو منتخب یا متعین کیا گیا ہے وہ تزکیہ نفس، امن و بھائی چارے کے لیے ایک اہم عنصر۔ اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دہشت گردی کیا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں اور یہ کیسے پنپتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے دہشت گرد پنپنے کا، وہ کہ دنیا میں عدل جو ہے معدوم ہوا ہے، ظلم اور بربریت عام ہے اور عدل کہیں سے اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں موضوع پر کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے آپ کو عدل کے بارے میں ایک معمولی قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ کچھ سال پہلے ایک شخص نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی تھی، میں اس کو عدالت میں لے کر چلا اور عدالت میں کیس حد کی عزت، یعنی اس کو ہم نے جو ہے عدالت میں یہ کیس دائر کیا کہ اس نے میرے اوپر کچھ گند اچھالی ہے، میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو عدالت میں جب ہم نے کرمنل میں اس کا کیس دائر کیا تو 7 سال چلنے کے بعد اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تب تک ہزاروں جج بدل گئے، سینکڑوں جج بدل گئے۔ آخر میں جس کے بارے میں نے یہ کیس دائر کیا تھا وہ فوت ہو گیا، اور اس وقت جج بدل کر ایک لیڈی اس منصب پر فائز ہوئی تھی۔ تو جب لیڈی نے مجھے بلایا، کہتا ہے کیا آپ کا کیس اب کیا فائدہ ہے اس کا، کیا آپ کا وہ مدعا اعلیٰ جو ہے وہ فوت ہوا ہے، اب یہاں اس کیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو بتایا یہی حال سارے عدالتوں کا ہے، جب یہ فیصلہ مرد نہیں کر سکے تو عورتوں کی کیا بات ہے۔ معزز سامعین، تزکیہ نفس ایک اہم عنصر قیام امن کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک آفاقی دین ہے، رحمت کا دین ہے، اور رحمت کا پیغام دنیا کو دیا ہے، اور اس کے نبی کو یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب اس کا نبی ہی رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوگا تو اسلام میں دہشت گردی کہاں جو ہے اس کا مقام ہے، کہاں اس کی جگہ ہے۔
असल में मसला कि मुसलमान अपने दीन को भूल गए हैं, अपने रहमतन लिल आलमीन नबी के फरमान पर इस वक्त अमल नहीं है और मुहासबा नफ्स नहीं है। अगर हम नज़र दौड़ाएंगे, सिर्फ अपना मुहासबा नफ्स करेंगे, हम वो पैगाम जो रहमतुल लिल आलमीन नबी ने हमको दिया था कि एक वक्त आपको मुहासबा होगा, अपने किए हुए अमाल किए हुए अमाल का मुहासबा किया जाएगा। वहाँ वो दिन होगा जब एक बेसींग बकरी और एक सींग वाली बकरी को लाया जाएगा। बेसींग वाली बकरी से पूछा जाएगा क्या आपकी सींग वाली बकरी ने आप पर जुल्म किया है? हम तब तक ये जो है मजलिस खत्म नहीं होगी जब तक ने हम सींग वाली बकरी से इसका मुआखजा नहीं लेंगे। अगर यही मुहासबा आज भी होगा, मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी इसके असबाब पर हम अगर आज भी रोज नज़र दौड़ाएंगे, हम तो एक तरफ के जा रहे हैं। क्या हम देख रहे हैं कोई अगर आदमी एक फसाद कर रहा है तो उसको हम दहशतगर्दी कहते हैं, लेकिन अगर एक शख्स के ढूंढने में हजारों बस्तियों को जलाई जा रही है और हजारों लोगों का तहरीर किया जाता है तो उनके बारे में हम जबान भी नहीं खोलते हैं। चूंकि टाइम नहीं है, मौजू पर बात करनी थी, तज़किया नफ्स ज़रूरी था। सिर्फ एक वाक़ा मैं इस बारे में बयान करना चाहता हूँ, वो ये है कि रहमतन लिल आलमीन नबी ने अपने ज़माने में उस शख्स को भी हिदायत का पैगाम दिया जिसने ये जाहिर किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िना करूँ, मैं ख्वाहिशात में पढ़ूँ। तो हम रहमतुल लिल आलमीन ने उसको उस वक्त भी ये पैगाम दिया, ए मेरे मोहतरम, ए मेरे अजीज, आप क्या इस ख्वाहिश को अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी लड़की से, अपनी जो है किसी रिश्तेदार से करना चाहते हैं? जब इस शख्स ने बताया नहीं तो रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, सब लोग तो किसी की वो माँ होगी, किसी की वो बहन होगी, किसी की वो खाला होगी, किसी की वो बच्ची होगी, आखिर वो सब ही इस ख्वाहिश को नहीं कबूल नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इनकी वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में मुबारकबाद देता हूँ इन सारे हजरात को। आज ये मुत्तहिद जो है जो क़यादत और आज ये इत्तेहाद की सूरत में जलवा अफरोज़ ये रोशन चेहरे जो हमें नजर आती है, इससे हमारी खुशी में इजाफा हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अगर ये इत्तेहाद कायम रहा, इंशाअल्लाह हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाएगा अल्लाह ताला उन सबको नाकाम करेगा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।